بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ یہ جو حالیہ جنگ ہے ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، اس میں اللہ کا یہ کرم ہے کہ ایران نے بڑے اچھے انداز سے اس جنگ کو اپنی دفاعی جنگ سمجھ کے لڑا۔ ان کی پوری قیادت اڑا دی گئی اور جو سپریم لیڈر تھے خامنائی، وہ آج دنیا میں نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ان کی قیادت جو ہے یہ لاسٹ جو لارنجانی کا ہوا ہے، دکھ ہے۔ ان کو بیٹھ کے رو لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جلیل لوگ جنہوں نے دنیا کے سپر پاور کو جھکا دیا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ جو ایک جذبہ تھا، وہ جذبہ پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے۔ ایران کے لوگ، ان کو میرا سلام۔ جس طریقے سے وہ تہران کی اور ایران کے شہروں کی گلیوں میں باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا صدر اب بھی جا کے اتنی اموات ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بہت شاید عقل بندی کی بات نہ ہو، مگر یہ ایک جذبہ ہے، یہاں کا عقل و خرد کا کام ہی نہیں ہے، یہ عشق ہے جو ایران کے لوگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے اپنے گھر اجاڑ لیے۔ پر ان کو مبارک ہو کہ وہ تاریخ کے اندر لکھے جائیں گے، اور اس میں یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہاں جتنے مسلمان ملک ہیں، وہ سارے کے سارے انہوں نے بھی بہت حوصلہ کیا ہے۔ ایران، ان کے اندر جو ان کے اڈے ہیں امریکہ کے، وہ ان کو ٹارگٹ کرنا ایران کی مجبوری ہے، اور پھر ان کے سارے یہ جو ریفائنریز، ڈپوز، وہ سارے پھر اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ امریکہ تو ہر جگہ پہ اسے چمبے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں مسلمان ملکوں میں۔ پاکستان میں بھی ہیں۔ ہم ابھی تک جو امریکہ کہہ رہا ہے
ہم کر رہے ہیں. ہم کوئی حکمت عملی بنا نہیں سکے کہ ہم نے طالبان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، بلکہ وہ جنگ ہم ایسے ہی لڑ رہے ہیں کہ آخر کار بغرام اور افغانستان اور طالبان تو وہ دوبارہ امریکہ کی غلامی میں چلے جائیں، ہمیں ماریں یا مر جائیں. تو اس کو کیسے ہم نے ٹیکل کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے. آج بھی ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ خطاب کر رہے تھے شیعہ علماء سے، اور باقاعدہ وہ سولین کپڑوں کے اندر تھے. ان کی حیثیت تو فوجی ہے، اب وہ سولین بن کے بیٹھے ہیں. میں تو یہ قبول نہیں کروں گا. وہ ہر چیز کے جو ہیں دادا ابو بنے ہوئے ہیں، اپنی حدود کے اندر رہے. جنگ کے دوران بھی وہ اپنی حدود کے اندر نہیں رہتے. جو امریکہ ہے یا ایران ہے، امریکہ بھی، وہ آخری فیصلہ ان کی سول سوسائٹی کرتی ہے. اب یہاں کتنے جرنیل ہوں گے ایران کے اندر جو شہید ہو گئے؟ لوگوں کو ایک جرنیل کا نام بھی یاد نہیں ہے. نام یاد ہے تو خمینائی کا ہے، یا مجتبیٰ خمینائی کا نام ہے، یا ان کا نام ہے، کیونکہ یہ سول سوسائٹی کے نمائندہ ہیں. ہمارے ہاں پروجیکشن بھی دی جاتی ہے تو وہ جرنیلوں کو دی جاتی ہے کہ وہ ہر بات میں آگے آ جاتے ہیں. ہم یہ لڑ رہے ہیں، ہم وہ لڑ رہے ہیں، ہم جنگ ختم کرا رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں. کیونکہ یہاں سول سوسائٹی کی آواز تو ہے نہیں. پاکستان میں سول سوسائٹی کی آواز ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہماری جو فیصلے وہ کر رہے ہیں ہمارے جرنیل صاحبان، اس کا خمیازہ بھی ہم بھگتیں گے. ہمیں اپنی حکمت عملی طے کرنی چاہیے اور سول سوسائٹی کو افغانستان کا مسئلہ بھی حل کرنے کا موقع دینا چاہیے. یہ وہ نہیں کریں گے. چلیں، ان کی اپنی مرضی. یہ لیکن جتنے افغان مر رہے ہیں دونوں طرف، خیبر پختونخوا میں بھی تو ادھر بھی پختون مر رہے ہیں نا. پختونخوا کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کیا ہے؟ پختون کی سائڈ، پختونوں والے. تو وہاں بھی پختون، ادھر بھی پختون. ان کو کہیں تو ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. یہ ہم 40 سال میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں فوجی حکم چلتا ہے. وہ اپنے ہوں یا پرائے، جو ان سے ڈفر کرے اس کو وہ گولی کی زبان میں سمجھا دیتے ہیں. یہ بدقسمتی سے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ بلوچستان میں بھی یہی حال تلاش کرتے ہیں.
यहाँ की हिकमत पे अमली भी हमारी यही है, इंडिया के साथ भी हमारी हिकमत अमली यही है। तो ये शुरू से, क्योंकि ये खारजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी, इसके ऊपर फैसले करने का आखिरी अख्तियार हमारे फील्ड मार्शलों के पास होता है या कमांडर इन चीफों के पास होता है। तो ये जो बहुत ज़्यादा अक्लमंदी की बात की है, वो उन्होंने अभी तक सऊदी अरब ने, तुर्की ने, कतर ने, बहरीन ने, सब ने, उन्होंने ईरान को एक तरीके की धमकी तो दी है, ये उनका हक भी है, लेकिन अपनी उस धमकी पर अमल आज तक नहीं किया। कोई ये बहुत हौसले की बात होती है कि आप सऊदी अरब की सरजमीन पे मिसाइल भेज रहे हो, ड्रोन भेज रहे हो, और वो चुप करके इसका जवाब दे भी सकता हो तो ना दे, क्योंकि वरना ये रीजनल जंग बन जाएगी। इसराइल यही चाहता है कि ये आपस में लड़ें, हम आप अलग होकर आराम से बैठ जाएंगे। अमेरिका भी यही चाहता है। तो इस वक्त ये जो क़यादतें हैं वाक़तन इस गल्फ एरिया की या तुर्की समेत तमाम मुसलमानों की, और इस पॉलिसी के साथ पाकिस्तान में भी इस वक्त तक अक्लमंदी का मुजाहरा किया जा रहा है। तो उनकी ख्वाहिशात अपनी जगह हैं। आप देखें ना, आप जब आप खोलते हैं कोई चैनल, अल जज़ीरा या CNN या कोई BBC, तो वहाँ वो रो रहे होते हैं, अमेरिका वाले रो रहे होते हैं, सदर रो रहा होता है। उनके दिफा के जो जिन्होंने पॉलिसियाँ बनाते रहे वो और वजह से रो रहे होते हैं। वो कहते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये नेतन्याहू का गुलाम बन गया है, और यहूदी लॉबी जो है हमसे जो चाह रही है इजराइल के लिए, तो हम उनके अब वर्कर बन गए हैं पूरा। जो हम सुपर पावर के तौर पे इस जंग में हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि हम एक इमदादी के तौर पर जो है नंबर 1 जो है उनके लिए इजराइल है, नंबर 2 उनके लिए अमेरिका है। सारा अमेरिका इस पे रो रहा है, और ये ट्रंप है कि वो पीछे हटता ही नहीं है। आखिर कोई मजबूरी होगी, बहुत सारी बहन हो सकता है उनका उसके ऊपर मुकदमात भी अब सामने आए खड़े हैं, उसी में उसको अब ये ज़रूरी हो गया है कि ट्रंप को ख़त्म किया जाए। कैसे ख़त्म करेंगे? जेल में भेज के या जैसे भी उसको रखना महाल हो गया है। अमेरिका वरना कई टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो इसमें जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें ये इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ वैसे है वो जंग होती है। तो अमेरिका को अब समझ आ जानी चाहिए कि जंगें करके वो ये कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर प्यार मोहब्बत से दुनिया के साथ रहेगा, इंसान को इंसान समझेंगे, और उसके अंदर भी वो अपनी बर्तरी की जो उसके अंदर गुरूर है उसको निकालना पड़ेगा। अब तमाम इंसानियत को
ایک معاہدہ عمرانیات کرنا چاہیے، اور اس معاہدہ عمرانیات کے تحت یہ طے کیا جائے کہ کوئی کالا اور گورے میں فرق نہیں ہے، کوئی عربی عجمی میں فرق نہیں ہے، کوئی کسی سر جگہ پہ رہ رہا ہو، وہ سب برابر ہیں، اللہ کے نزدیک بھی برابر ہیں، اللہ کا یہ حکم اس کے بندوں کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم ایک ہیں۔ یہی خطبہ الوداع میں، جمعۃ الوداع میں جو خطبہ ہے، وہی ہمارے لیے روشنی کا رستہ متعین کرتا ہے، اس پر ساری انسانیت چل پڑے گی تو انشاءاللہ اس دھرتی سے خون کی ندیاں نہیں بہیں گی، بلکہ محبت کے زمزمے پھوٹیں گے۔